بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ہے بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا، جن میں سے ایک بھائی کافر اور ایک مسلمان تھا، لیکن دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی کہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ جو بھائی کافر تھا وہ بت کو سجدہ کرتا اور دریا میں جال ڈالتا تو اس کے جال میں اتنی مچھلیاں آ جاتی کہ وہ باہر نکالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن مسلمان بھائی اللہ کا نام لیتا تھا اور دریا میں جال ڈالتا تھا، لیکن اس کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی تھی جس سے وہ گزارا کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ شکوہ نہ کرتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز مسلمان کی بیوی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو کہ خوبصورت لباس سے آراستہ تھی اور زیورات سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر مسلمان کی بیوی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ اس کی بات سن کر کافر کی بیوی نے اس سے کہا کہ تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے ساتھ بت کی پوجا کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غمزدہ ہو کر نیچے آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر پوچھنے لگا کہ آخر بات کیا ہے کہ تم اتنی اداس معلوم ہوتی ہو؟ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کہنے لگی کہ بس میاں، یا تو مجھے طلاق دو یا پھر اپنے بھائی کے ساتھ اس کے محبوب کی پرستش اختیار کرو۔ اس کی بات سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت کے باوجود کفر کی باتیں کرتی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بولی کہ بس مجھ سے زیادہ باتیں مت بناؤ، میں اس حالت میں نہیں رہ سکتی۔ میں دوسری عورتوں کو دیکھتی ہوں، ان کے پاس اچھے کپڑے اور زیورات ہیں، اور خاص کر تمہاری بھائی کی بیوی، وہ ہمیشہ عمدہ لباس اور زیورات سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے تو اس نے عورت کو کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کل میں انشاءاللہ مزدوروں اور کاریگروں میں جا کر کام ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا اور روز تمہیں 2 دینار دے دیا کروں گا، تم اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے مرد مومن گھر سے نکلا، اس نے بہت کام ڈھونڈا، بہت سارے لوگوں سے کام مانگا، مزدوروں اور کاریگروں میں گیا، لیکن اسے کہیں بھی کام نہ ملا۔ آخر وہ مایوس ہو گیا اور دریا کے کنارے جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ جب وہ شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ میاں تم کہاں تھے؟ تو اس نے بتایا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے، اس کے بعد وہ مجھے میری تنخواہ دے دیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آخر وہ بادشاہ تمہیں کیا دے گا؟ تو اس کے شوہر نے جواب دیا کہ وہ بادشاہ میرا بادشاہ ہے اور وہ خزانوں کا مالک ہے، میں جو مانگوں گا وہ مجھے وہ دے دے گا۔ چاچا اسی طرح وہ 29 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 29ویں رات ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ سنو میاں، اگر تم نے مجھے کل مزدوری نہیں لا کے دی تو پھر تم مجھے طلاق دے دینا۔ اس کا شوہر کچھ پریشان ہوا اور 30ویں دن وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ کیا تم مجھے کچھ کام دے دو گے؟ اس یہودی نے کہا کہ ہاں میں تمہیں کام دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اس مسلمان آدمی نے یہودی کی بات مان لی اور اس کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ دوسری طرف اس کے گھر میں ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب اس کی بیوی باہر آئی تو اس نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں
دیں اور اس کی بیوی کو کہا کہ آپ کے شوہر کی مزدوری ہے۔ ہمارے شوہر نے 29 دن بادشاہ کی خدمت میں کام کیا، اگر وہ تیسرے دن بھی بادشاہ کی خدمت میں آتا تو اسے زیادہ اجرت ملتی۔ اس نے 29 دن بادشاہ کی خدمت میں کام کیا، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو چھوڑ دیا اور آج وہ ایک یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا ہے۔ بس اسی لیے ایک اشرفی کم ہے، کیونکہ تمہارا شوہر تیسرے دن نہیں آیا کام پر۔ بس اس کی بیوی نے ایک اشرفی لی اور بازار گئی۔ سونار نے جب اس اشرفی کو دیکھا تو ایک اشرفی کی قیمت 1000 درہم سونار نے اسے بتائی اور اسے 1000 درہم دے دیے۔ شام کو جب اس عورت کا شوہر گھر آیا، اس عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ تو عورت نے کہا کہ آخر تم نے بادشاہ کی خدمت کیوں نہ کی اور تم نے بادشاہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور شوہر کو بتایا 29 اشرفیوں کے بارے میں۔ وہ بات سن کر اس کا شوہر رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو بیوی سے کہنے لگا کہ افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہان کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد وہ مرد مومن پہاڑوں میں چلا گیا، تمام لوگوں سے بہت دور، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر اس چیز کو کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔